رقص آزاد کی شاعری ہے، مگر جو پیش کیا جانے والا رقص تھا وہ آزاد کی شاعری نہیں تھی، آزاد کی بہودیات تھی، نمائش تھی۔ مجھے معافی دے دیجیے گا، میرے بچے میری بہنیں بیٹھی ہیں، میری بیٹیاں بیٹھی ہیں، تو مجھے اپنے باپ کا وہ فقرہ سامنے آنے شروع ہو گیا، میری عزت کا خیال رکھنا۔ یاد کیا ہوا ہم نے اے طائر لاہوتی، اس رزق سے بہت اچھی جس رزق سے آتی ہے، یاد کیا ہوا ہے، یاد ہے، سب بچوں کو یاد ہے۔ میرا ایک اور فکرہ ہے، بے عمل عالم اصلاح کی بجائے نحوست پھیلاتا ہے۔ نحوست کیا ہے؟ آپ کو سمجھ ہی نہ آئے کہ کرنا کیا ہے، یہی نحوست ہے کہ یار سمجھ نہیں کی نحوست پہ رہی ہے، یار پتہ نہیں لگن دیا کہ میں خراب ہو گئی یار، یہ نحوست ہے۔ بے عمل عالم نحوست پھیلا دیتا ہے۔ جو آپ بات کر رہے ہیں یار اس پہ عمل بھی تو کرو۔ اے طاہر لاہوتی، اس رزق سے بہت اچھی، تو ہم یہ سوچ ہی نہیں رہے۔ میں الحمدللہ شاہ جی اس وقت ہائیسٹ پیڈ ایکٹر تھا جب میں نے یہ شو چھوڑا، تھیٹر چھوڑا، اور میں 10 سال طلبتا بھی رہا، گورننگ باڈی کا بھی ممبر ہوتا تھا، ایگزیکٹو باڈی کا بھی آرٹس کونسل کا ممبر رہا، طلبتا تھا، چیختا تھا کہ خدا واسطے مجھے کوئی میرا کوئی ایسا کوئی انا کا مسئلہ نہیں ہے، میں ایک ثقافتی نمائندہ ہونے کے ناطے یہ سوچتا ہوں۔ میں یہ بھی نہیں تھا کہتا کہ رقص بڑا بےہودہ تم لوگ کر رہے ہیں، میں یہ بھی نہیں تھا کہتا کہ فلاں برا کر رہا ہے، میں ہم کر کے بات کرتا تھا ہمیشہ۔ ہم غلط ہو گئے ہیں، ہم بیرارمی کا شکار ہو گئے ہیں۔ میں کہتا تھا ہمیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہندو جس طرح ہم سے اچھی نماز نہیں پڑھ سکتا، اس طرح ہم ہندو سے اچھا ناچ نہیں سکتے۔ میں بتاتا ہوں آپ کو، میں اپنی سچویشن، اپنے تھیٹر کی، اپنے پرفارمنگ کی حوالے سے یہ کہتا تھا کہ ہمارے پاس ایک ویپن ہے کلچر کی جنگ لڑنے کے لیے، وہ مزاح ہے۔ ہم اکبر الہ آبادی سے شروع ہو جائیں، انور مقصود صاحب سے، معین اختر صاحب، عبداللہ شریف صاحب، امان اللہ خان صاحب، لہری صاحب، منور ظریف صاحب، ظریف صاحب، میں کہتا تھا کہ ایک لمبی فوج ہے، اور یہ یاد رکھیں کہ آگے مزاح کی بڑی ضرورت ہے۔ اصلاحی باتیں، اصلاحی پہلو بھی آپ کو شوگر کوٹڈ کر کے مزاح کے ذریعے دینے پڑیں گے۔ کیوں؟ وہ بھی ایک مثال دیتا ہوں۔ انٹرٹینمنٹ کیا ہے؟ اب لوگ کہتے ہیں کہ انٹرٹینمنٹ چاہیے۔ پہلے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو ایکٹر یہ کہتا ہے کہ جو لوگ مانگتے ہیں ہم لوگوں کی ڈیمانڈ پوری کرتے ہیں، وہ آرٹسٹ نہیں ہے، وہ کریانے کی دکان ہے۔ آپ کریانے کی دکان پہ جا کے اپنی ڈیمانڈ بتاتے ہیں، 1 کلو کا آٹا دے دیں گے، 2 کلو دال دے دیں، آدھ پا مرچاں دے دیں، کریانے کی دکان۔ آرٹسٹ جو ہے اس سے میں یہ کہتا ہوں کہ وہ مت دکھاؤ جو لوگ دیکھنا چاہتے ہیں، جو تم دکھانا چاہتے ہو اسے اس قابل بناؤ کہ لوگ دیکھیں۔ تو میں عرض کرتا ہوں کہ انٹرٹینمنٹ کیا ہے؟ یار یہ اتنے کوئی بیٹھا ہے جو چیز کا بچہ یا یہ تو میرا خیال ہے سیدھا پیر آیا ہے، آواز بھی چھوٹی لگ رہی ہے، بیٹے ٹھیک ہو نا؟ میں تمہاری وجہ سے پریشان بھی ہو رہا ہوں۔ انٹرٹینمنٹ کیا ہے؟ میں چٹکی ساری اپنے مشاہدے کی باتیں کرتا ہوں، مجھے نہیں پتا کتاب میں کیا لکھا ہوا ہے۔ انٹرٹینمنٹ کیا ہے؟ آپ ایک طرف کو گھومتے ہیں، جب ہم بچے تھے کھیلتے ہوئے ایک طرف کو گھومتے تھے، پھر کھڑے ہوتے تھے تو گرنے لگتے تھے۔ پاس ایک سیانا بچہ کہتا تھا الٹی طرف کو گھوم،
الٹی طرف کے ایک دو چکر جو ہوتے تھے وہ ہمیں سنبھال دیتے تھے. یہ الٹے چکر انٹرٹینمنٹ ہے. آپ سارا دن جس سمت کو گھوم رہے ہیں اس کی مخالف سمت میں آپ کو انٹرٹینمنٹ چاہیے. یہاں جتنی ٹینشن ہے، جتنی مصیبتیں ہیں، جتنی یہاں پہ مشکلات ہیں، میں بہت دیر سے کہہ رہا تھا کہ یہ یاد رکھیے گا انڈیا بھی آخر کار مذاق کی طرف جائے گا. آج ان کا سب سے بڑا اسٹار کپل شرما ہے، جس کے شو میں آ کے شاہ رخ خان بھی کہتا ہے کہ میرا خود جی چاہتا ہے. میں چوتھی دفعہ آیا ہوں، میں خود آیا ہوں. بڑے بڑے ہیروز اس کے شو میں جا کے تو فخر فیل کرتے ہیں. انہوں نے پھر ایک شو شروع کر دیا، اس میں انہوں نے مزاح کرنا اور مزاح ریسیو کرنا سکھایا لوگوں کو. اس وقت میرے آرٹسٹ دوست کہا کرتے تھے کہ یار کی یہ سردار با ہے نکیے نکیے گلا تو ہس ہس کے کندھا چ بجتا ہے. میں اس وقت بھی کہتا تھا کہ یہ اپنی قوم کو ہنسنا سکھا رہا ہے. پورے انڈیا سے انہوں نے کہا کہ آؤ آ کے ہنساؤ. مجھے یاد ہے کہ ہر دوسرا آدمی کہتا تھا میں لدھیانہ یونیورسٹی کا فزکس کا پروفیسر ہوں، آپ کے لیے 3-4 آئٹم لے کے آیا ہوں، پیش کرتا ہوں. او یا اللہ، میں بیرسٹر ہوں، میں آپ کو بھی ایک آئٹم سنانے لگا ہوں. بڑے بڑے لوگ اٹھ کے وہاں آ گئے اس پلیٹ فارم کے اوپر. میں نے کہا یہ کامیڈین ڈھونڈ رہے ہیں اپنی آبادی میں سے، جن کے پاس نہیں. تو میں تو منور ظریف کے قافلے کا بندہ تھا. شاید وہ کسی نے سنی نہیں میری بات، کیونکہ آپ بھی جانتے ہیں مجھے بھی 42 سال ہو گئے اس فیلڈ میں. آج تک کسی ایوان میں، کسی کیبنٹ میں، کسی اسمبلی میں آج تک ثقافت پہ بات ہی نہیں. یہاں پہ ثقافت اتنی اہم ہے لوگوں کے لیے، اور بات کرنا تو دور کی بات. آپ حیران ہوں گے سن کے کہ یہاں پاکستان کے قوانین میں جو ڈرامہ ایکٹ آج بھی رائج ہے وہ 1876 کا بنا ہے. تو ہم لوگوں نے وہ چیخے چلائے تو اس وقت کے جو ڈی سی او تھے انہوں نے پابندی لگا دی کہ یہ فحش شریانی بند کریں. وہ چند آرٹسٹوں نے ایک تگڑا وکیل کر کے ان کے سامنے کیس دے دی کہ جی سانو کہندے نے نچو نا ڈی سی صاحب. اور مینوں بعد چوں پتہ لگا وہ جا کے انہوں نے گھر بھی نچ کے انہوں نے نچ کے دکھایا جج صاحب کے گھر. تو جج صاحب نے بلا لیا ڈی سی او کو، کیوں کہا کیوں نچنا؟ وہ جی فحاشی پھیلا رہے ہیں. کہاں لکھا ہے یہ نہیں ہو سکتا؟ قانون کدھر ہے تمہارا؟ اس ڈی سی او بیچارے نے دکھایا کہ یہ تو 1876 کا بنا ہوا ہے، یہ ہے وہ ہے. یہ فائل ان کے منہ پہ ماری، جاؤ پہلے جا کے قانون بناؤ، جاؤ آپ جو مرضی کرو. ختم ہو گئی بات. پھر میں تھی امرود لا لینا، میں نے دسو کی کرتا جانا ہی سی نا. کارپور گیا، چلتے ڈرامے جو نکل کے دوڑ گیا. گھر جا کے بیگم نے دروازہ کھولیا، میں کہا دانا سٹا لے، میں ہونے کام نہیں کرتا. وہ آپ یہ حیران ہوں گے سن کے. میں اس لیے یہ کہتا ہوں باعمل رہنا چاہیے. خدا کی قسم اس وقت میرے اکاؤنٹ میں صرف 7,000 روپیہ تھا، کیونکہ بچے پڑھ رہے تھے. ان کی فیسیں ایجوکیشن جو ہے وہ ہمارے میرے سارے بھائی جو ہیں وہ ایجوکیشنسٹ ہیں. بڑے بھی مجھ سے پرنسپل ریٹائر ہوئے، اس سے بڑے بھی پڑھاتے ہیں. چھوٹے فوت ہو گئے ہیں، وہ بھی پروفیسر تھے. میں کل ہی بچوں جناب نالائق سا ہوں. تو بچوں کو وہ بھی کہا کہ پڑھنا ضرور ہے. تو اب یہاں پہ جو ایجوکیشن ہے وہ بھی اب آپ کو معلوم ہے. تو ایسا کوئی پاسنداز بھی نہیں تھا، مگر مجھے یہ معلوم ہے قرآن پاک میں میرے رب نے کہا ہے اپنے مخصوص رزق کو. ان 3 لفظوں کو پہلے غور کریں. قرآن پاک میں رب کہتا ہے اپنے مخصوص رزق کو ناجائز طریقوں سے حاصل کر کے حرام مت کرو. اب یہ جو فالوورز بنا کے خوش ہو رہے ہوتے ہیں نا، آمدن شروع ہو گئی ہے، یہ ذہن میں رکھیں کہ رب کہہ رہا ہے آپ کا رزق مخصوص
مخصوص ہے، آپ اسے مثبت انداز میں بھی گھما سکتے ہیں۔ میں تو میڈیا دیکھ دیکھ کے یہ بھی صحافت کے حوالے سے، یہ سوشل میڈیا کے حوالے سے، سیاست کے حوالے سے قرآن پاک میں رب کہتا ہے غلط خبر پھیلانے والا جہنمی ہے۔ یہ قرآن پاک کی آیت ہے۔ خدا کے واسطے اپنے ٹویٹر کے اوپر لکھتے ہوئے ذہن میں رکھا کرے، رب کائنات جو ایک دم بولنے کا بھی اور چلنے کا بھی سوئچ بند کرتا ہے اور اتنی تیز کرتا ہے کہ وہ بند سے پہلے بند ہو جاتا ہے، اس نے کہا ہے غلط خبر پھیلانے والا جہنمی ہے۔ تو میرا مطلب ہے کہ کھانے کے شاید روٹی ہے نا، ہاں میں کشمیری ہوں تو مجھے نہ لینا ذرا زیادہ کھانی ہوتی ہے، مگر سستی کھا لیں کوئی گل نہیں۔